علیہ السلام و سلام دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتا وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن حسن فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رواه مسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ نے فرماتی نے قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتا وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود۔ آقا علیہ السلام ایک صبح نو باہر تشریف لے گئے اور حضور نے کالے رنگ دی چادر پائی ہوئی سی، ان دی بنی ہوئی کالے رنگ دی چادر پائی ہوئی سی۔ فرماندے نے حسن بن علی آقا علیہ السلام دے قریب آئے اور آقا علیہ السلام نے اس چادر دے اندر داخل فرما دیا۔ عام روٹین دے اندر کوئی چھوٹا بچہ آوے تے وڈیرا ہوئے وہ چادر دے اندر دے دے۔ ایسے طرح آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اس چادر دے اندر داخل فرمایا۔ اس تو بعد پھر جناب حسین آئے، آقا علیہ السلام نے انہوں بھی اس چادر دے اندر دے دیا اور اس تو بعد جناب حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئیاں۔ آقا علیہ السلام نے انہوں بھی اس چادر دے اندر داخل فرمایا۔ پھر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے کہ آقا علیہ السلام نے انہوں بھی اس چادر دے اندر لے لیا کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالی دا قرآن پڑھیا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی دے گھر والے، اللہ چاہتا ہے کہ تواڈے کولوں گندگی دور کر دے اور تانوں خوب پاک اور صاف فرما، گندگی ختم اور تانوں پاک اور صاف فرما دے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، اس آیات مقدسہ نو اگر سوچئے، اس کے اندر غور و فکر کریے، اے حضور دا بھی فرمان بھی ہے تے اللہ دا قرآن بھی ہے۔ اللہ دا قرآن ذالک الکتاب لا ریب جس کے اندر شک دی تے گنجائش ہی نہیں ہے۔ جڑا بھی بندہ قرآن دے اندر شک کرے گا وہ بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جڑے اہل بیت ہون گے، حضور دے گھر والے ہون گے، حضور دے خاندان دے نال تعلق رکھن والے ہون گے، انہاں دے اندر گندگی نہیں ہوگی، انہاں دے اندر گندگی نہیں ہوے گی۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ پاک اور صاف حضور دے گھرانے والے آقا علیہ السلام دے غلاموں اس کتاب دے اندر تے بالکل شک نہیں ہو سکتا۔ فی نفسی اس زمانے دے اندر اگر کوئی اہل بیت ہون دا دعویٰ کرے اور اس کے اندر گندگی بھی پائی جائے تے سمجھ جانا کہ اللہ دا قرآن سچا ہی ہے، اس دیا گلاں دے اندر تضاد ہو سکتا۔ ظاہری طور تے میری گلاں کچھ کوڑیاں نے، لیکن میں حقیقت آگاہ کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دا قرآن اچھا ہے۔ گندگی کے بدعقیدگی ایک گندگی، کدی صحابہ دے خلاف بولنا، کدی اہل بیت دے خلاف بولنا، کدی قرآن دے اندر تعریف کرنا، ایک گندگی ہے۔ ایک گندگی ایمان نو خراب کر دیندی ہے، ایک ظاہری ہوتی ہے ایک باطنی ہوتی ہے۔ اے جڑی گندگی ہے ایمان نو بوسیدہ کر دیندی ہے، ایمان نو خراب کر دیندی ہے۔ اگر اے چیز پائی جائے تو آقا علیہ السلام دے غلاموں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس کا معنی پھر پورا نہیں ہوتا۔ لہٰذا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگر تہاڈے سامنے کوئی اس طرح دے معاملات پیش آ جان، اللہ تبارک و تعالی دا قرآن سامنے رکھ کے اس کے درمیان فیصلہ کرنے ایتھے کی گل بات بڑھتی پئی۔ لہٰذا حضور دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے نبی دے گھر والیاں نو بڑیاں شاناں دتیاں نے، اور جڑے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد یعنی بی بی پاک دی اولاد دے وچوں نے انہاں دے اندر کسے قسم دی کوئی نجاست اور گندگی نہیں پائی جاندی. مثال دے طور تے پیر میرے علی شاہ صاحب نو دیکھ لو, پیر جماعت علی شاہ صاحب نو دیکھ لو, انہاں نے اس مرزے نو کنیاں تکلیفاں دتیاں, اس بدبخت نو جس شخص نے نبوت دا دعویٰ کیتا سی انہوں کنا ذلیل و رسوا کیتا. اگر انہاں دے اندر بھی اس طرح دے معاملات پائے جاندے ہوندے تے کدی بھی اس طرح دا معاملہ نہ. نبی اکرم تاجداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام لہذا یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ وہی لوگ حضور کے غلام ہوں. عقیدہ اہل سنت بھی یہی ہے کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول دے فرمان دے خلاف چلیا, یعنی جنہاں نو اللہ اور اس کے رسول نے شانہ دیتیاں انہاں دے اندر کسی قسم کی تعریف کیتی وہ کامل مومن نہیں ہے, اگرچہ وہ سنی اپنے آپ کو کیوں نہ کہلواتا ہو. اگر مولا علی دا گستاخ ہے, جناب ابو بکر صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سارے دا گستاخ ہے یا اینا وچوں کسی ایک دا گستاخ ہے, اگرچہ آکی کہ میں سنی حنفی بریلویاں اس مسلک کے نال تعلق رکھنے والا نہیں ہو سکتا. اس وقت ہوئے گا جب اللہ دا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سامنے رکھ کے اپنا عقیدہ مکمل کرے گا. صحیح العقیدہ رہے گا تو صحیح العقیدہ مسلمان کہلائے گا. اس سے ماسیبہ نہیں دعائے اللہ تعالیٰ تو انہوں میں اسی سارے دنیا دے اندر رہندی ہوئی ہیں فکر آخرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.